ہم دعا تو کرتے کہ دور صحابہ کے اندر اگر ہم ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کرتے، لیکن وہ جذبہ صحابہ کہاں سے لاتے؟ جو صحابہ والا جذبہ تھا، ایثار والا، قربانی والا، تو وہ جذبہ کہاں سے لاتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو جو آسان عمل ہے، آسان کام ہے، اس کے لیے ہی وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ہوتا اپنی جان کو قربان کر دینا اللہ کے حکم کے مطابق، تو صحابہ کرام کے اندر تو یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی فرمان مصطفیٰ سنتے تو اس کے بعد اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ اب میری زندگی کا کون سا حصہ ہے، یعنی میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں، میرا بچپن ہے، گھر کے اندر کیا معاملات ہیں، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن فرمان خدا سنتے ہی وہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے اور اللہ کے فرمان کے مطابق حکم کو بجا لایا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے منقبت کا ایک شعر حضرت حنظلہ کا سنا، تو حضرت حنظلہ کی زندگی کو بھی دیکھا جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات کے اندر اپنی دلہن کے پاس میں تھے، اور منادی نے، ندا لگانے والے نے آواز لگائی، یا ایھا المسلمون قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد الى مرضۃ اللہ تعالیٰ، اے مسلمانوں میدان جہاد کی طرف چلو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ فرمان مصطفیٰ حضرت حنظلہ کے کانوں میں پہنچا تو حضرت حنظلہ نے یہ نہیں سوچا کہ آج تو میری شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن آئی ہے، پہلی ملاقات کی رات ہے، بہت سارے مدینہ کے اندر مسلمان ہیں، وہ چلے جائیں گے، میرا کیا ہے؟ کہ جیسا کہ ہم اور آپ شادی کے موقع پر سوچتے ہیں، گھر کے اندر شادی ہے، چلو بہت سارے محلے والے نماز پڑھ تو رہی ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا دلہے کی خود کی نماز غائب، دلہے کے باپ کی نماز غائب، دلہے کے رشتہ داروں کی نماز غائب؟ اس لیے کہ شادی کا موقع ہے، اب شادی کے موقع پر بھی نماز پڑھیں گے تو پھر بتائیے فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ ہماری حال ہے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کا حال کیا تھا کہ جیسے ہی حضرت حنظلہ کے کانوں میں آواز آئی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری رفیق حیات، ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ حکم خدا سننے کے بعد بستر پر آرام کرے، بلکہ حکم خدا سننے کے بعد اس کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً لبیک کہتا ہوا اس حکم کی طرف چلا جائے۔ اور آج میری تم سے شادی ہوئی ہے، تم نئی نویلی دلہن گھر کے اندر آئی ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں میدان جہاد کے اندر جاتا ہوں، بچ کر میں آ گیا تو تم غازی کی بیوی کہلاؤ گی، اور اگر میدان کے اندر میں مارا گیا تو شہید ناز کی بیوہ کہلاؤ گی، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو حضرت حنظلہ کی بیوی نے کہا، اسلام کی شہزادی نے کہا، اے میرے شوہر، آپ اگر میدان جہاد میں جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو کیا میرے لیے کم بات ہے کہ قیامت کے روز میں شہید کی بیوی اٹھائی جاؤں گی؟ کتنے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ کل قیامت کے روز میں شہید کی بیوی کہلاؤں گی اور اسی حال کے اندر مجھے اٹھایا جائے گا۔ حضرت حنظلہ نے جب اپنی رفیق حیات سے مشورہ کر لیا تو اس کے بعد میدان کے اندر پہنچنے کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کا حکم بجا لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ جب بعد میں شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے حنظلہ کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا لیکن حنظلہ کی لاش نظر نہیں آتی ہے، باقی تمام صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کی لاشیں نظر آتی ہے۔ سرکار نے یہ سننے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سرکار مسکرانے لگے، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، کہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تو اللہ نے اس کی عزت اور عظمت بڑھانے کے لیے فرشتوں سے اس کا غسل کروا دیا ہے۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ جنہیں اللہ کے ملائکہ نے، اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ اب بس ذرا غور کرے، حضرت حنظلہ کے پاس کتنا اچھا بہانہ تھا، آپ کہہ دیتے کہ آج میری شادی ہوئی ہے، میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، بیوی بھی آپ کے دامن کو پکڑ لے گی کہ آپ کیوں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ چلے جائیں گے، آپ نے کوئی ٹھیکیداری تو نہیں لے رکھی ہے، آپ کی تو آج ہی شادی ہوئی نا۔ کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ شادی کے موقع پر نماز کو معاف سمجھ لیا جاتا ہے کہ شادی کا موقع ہے، چلو اب کوئی بات نہیں، شادی کا موقع ہے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن شادی والے دن ہی اگر موت کا پروانہ آ گیا تو بتائیں کیا ہوگا؟ اور ہوتا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے دلہا ایسے بھی ہے کہ جن کی تاریخ دے دی جاتی ہے لیکن سر پر صحرا نہیں سج پاتا، اس سے پہلے کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے دور کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش سرکار کے زمانے میں ہوتے، تو سرکار کے زمانے میں ہوتے تو کرتے کیا، یہ تو بتائیں ہم۔ جب نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر جہاد کے لیے جان کہاں سے دیتے ہم؟ نماز کے لیے اتنے گیلے بہانے ہیں کہ دکان پر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، بچہ کارخانے پر گیا ہوا ہے، اور بہت سارے گیلے بہانے ہوتے ہیں۔ تو جب نماز کے لیے گیلے بہانے اگر ہم بنا لیتے ہیں تو پھر ذرا سوچیں کہ دور صحابہ میں ہوتے تو ہمیں مسلمان مانا بھی جاتا ہے، نہیں مانا جاتا؟ اس لیے کہ شان مومن تو یہ ہوتی نہیں ہے
کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا سننے کے بعد وہ اپنے گھر پر آرام کرتا رہے، بستر پر سوتا رہے، تو پھر ذرا غور کرے کہ وہ صحابہ والا ایمان، صحابہ والا ایثار جو ہے، جذبہ قربانی جو ہے، وہ کہاں سے لاتے؟ یہ تو حضرت حنظلہ تھے،